بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیث کا لیسن شروع کریں، تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کروانا چاہوں گی اس کتاب کے بارے میں، اور یہ تھوڑا نام مشکل ہے، اربعین نووی، اور تھوڑا سا اس کا ہم پہلے تعارف دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آتھر کا تعارف اور کتاب کا تعارف۔ اربعین نویسی، اربعین کہتے ہیں 40 کو، تو 40 حدیثیں لکھنے کا کام ہر دور میں کیا گیا ہے، اور 40 اس لیے کیونکہ دیکھیے جو شخص بگنر ہو نا احادیث کا، بالکل جس نے شروع کیا ہو احادیث پڑھنا یا دین کا علم حاصل کرنا، تو وہ جب انیشلی بگنر ہوتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہلکا ہلکا ایک ڈوز دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کسی بھی چیز میں آپ بگن کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر آپ کوکنگ شروع کر رہے ہیں، یا چلیے آپ کسی اور چیز کو چھوڑیں، جو چھوٹا بیبی ہوتا ہے جب اس کو ہم خوراک بھی دینی شروع کرتے ہیں تو ہم بہت مائلڈ اور ہلکی ہلکی خوراک سے شروع کرتے ہیں، جو خوراک اس کے جسم کو طاقت بھی دے، اس کو بوسٹ بھی کرے، اس کو انرجی بھی دے، اور اس کے اسٹمک پر بہت ہیوی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ دے، اس کے لیے بوجھل نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ احادیث کے جو بگنرز ہوتے ہیں نا ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو بالکل شروع احادیث کو پڑھنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرسٹ سٹیج پہ اگر ہم آپ کو ہیوی احادیث کی کتابیں پکڑا دیں گے، اسانید پکڑا دیں گے اور موٹے موٹے الفاظ آپ کو سنائیں گے تو نہ وہ آپ کو سمجھ آئیں گی، کنفیوژنز الگ ہو جائیں گی۔ تو اربعین جو ہے اسے کہتے ہیں 40، یعنی 40 احادیث، اور اربعین نویسی جو ہے وہ علوم الحدیث یعنی حدیث کا ایک سٹائل ہے، کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں اس میں، اربعین میں یعنی 40 احادیث کی جو بکس ہیں وہ لکھی گئی ہیں بہت ساری۔ اور کچھ آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام عبداللہ بن مبارک نے شروع کیا، اور عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ اگر آپ نے نام سنا ہو تو ان کے استاد تھے۔ تو اسی اس میں کوشش کرتے ہوئے امام نووی نے اپنی اربعین بھی لکھی، اور اسی وجہ سے اس کتاب کا نام ہے اربعین یعنی 40 احادیث، اور نووی رائٹر کا نام ہے یعنی اربعین نووی یعنی 40 احادیث بائے نووی۔ تو باقی جو لوگوں نے لکھی ہیں اس میں بے شمار اس کے نام ہیں اربعین کے، یہاں پر وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، لیکن آپ کے لیے یہ جان لینا بہتر ہوگا کہ امام نووی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں جو زیادہ تر احادیث کور کی ہیں وہ یہ انہوں نے فوکس کیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہو، یعنی انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جو تمام احادیث ہیں ان کی سند درست ہو، صحیح ہو۔ تو اس وجہ سے ایک اس کتاب پر ویسے بھی اعتماد پھر آ جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس میں جو بھی ہے وہ اوتھینٹک لکھا گیا ہے، اور اسی خصوصیات کی بنا پر جو اہل علم نے ان کو جو ٹرانسلیٹ کیا ہے ان کی کتاب کو یا ان کے ترجمے کیے گئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ عربی میں، اردو میں ان کی اس کتاب کی تفاسیر ملتی ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا قرآن کی تفاسیر آپ کو ملتی ہیں، اسی طرح احادیث کی بھی شرح ملتی ہیں۔ تو اس احادیث کی جو تفاسیر ہیں اس کو بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے،
اور علم الحدیث اور امام نووی جو ہیں وہ اس میں بہت بڑے رسوخ کے حامل تھے. انہوں نے اپنی بچپن سے وفات تک، ان کی کوئی 45 ایئرز ان کو ایج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی، اس زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ تقویٰ کی زندگی بسر کی اور انہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی. اور پھر یہ مختصر سی کتاب ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پھر کہ 40 اور النوویہ، اگر ہم عربی میں کہیں گے تو 40 النوویہ کہ 40 احادیث نووی سے، اور اسی طرح اردو میں اس کو ہم 40 نووی کہتے ہیں، یعنی 40 احادیث نووی کی اکٹھی کی ہوئی. اور اس میں 40 کیوں، اب یہ 40 کا فگر کیوں موجود ہے؟ اس میں ایک کچھ احادیث یہ کوٹ کرتے ہیں، مقدمہ ہے امام نووی رحمہ اللہ جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ سورہ الحشر کی آیت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول تمہیں جو کچھ دے اس کو تم لے لو. تو اس پر یہ ابو ہریرہ کی اور ابن عباس کی اور ابن عمر اور ابو سعید خدری سے بہت سی احادیث کے ساتھ سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے امور دین سے متعلق، یعنی دین کے کاموں سے متعلق 40 احادیث حفظ کر لے گا، یعنی یاد کر لے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقہاء اور علماء میں سے اٹھائے گا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فقیہ یا عالم کی صورت میں اٹھائے گا. اور ابو درداء کی روایت میں ہے کہ میں اس کے لیے سفارشی ہوں گا. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ یوں کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ اس شخص کا شمار جو ہے وہ حشر میں شہداء کی جماعت میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ جو میری امت کے امور دین سے متعلق 40 احادیث کو حفظ کر لیں. لیکن ایک بات غور طلب ہے کہ جو حدیث کے ماہرین ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ اتنی ساری اسانید ہونے کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی بہت سے لوگوں نے اکٹھا کیا اس کو، لیکن اس کی جو سند ہے وہ درست نہیں ہے. یہ حدیث ویک ہے، ضعیف ہے. مگر پھر بھی اس کے بعد اہل علم نے اس کے متعلق تصانیف تو بہت سی کی ہیں، لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے تو ہم اس کو پھر ایز اٹ از نہیں لیں گے. ہاں اس کے فضائل جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، کر لینا بہت اچھا ہے، لیکن اہل علم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. لیکن سب سے پہلے عبداللہ بن مبارک نے یہ اس طرح کتاب لکھی جس میں انہوں نے 40 احادیث کو کلیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں رکھا. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ 40 احادیث ہوتی ہیں، لیکن 40 نووی جو کتاب ہم پڑھیں گے اس میں 42 احادیث ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب امام نووی نے حدیث کی کلیکشن کی کہ بک میں کون سی لیں اور کون سی نہ لیں تو احادیث زیادہ ہو گئیں، تو انہوں نے 40 کے بجائے 42 احادیث جو ہیں وہ اس میں ذکر کی. اب کچھ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں امام نووی کے بارے میں کہ امام نووی کون تھے. امام صاحب جو ہیں ان کے لیے الامام، الحافظ، شیخ الاسلام، محی الدین ایسے ٹائٹلز ان کو ملے ہیں، ایسے القابات سے ان کو موسوم کیا گیا ہے. ان کا نام اور نسب کیا تھا؟ ان کی کنیت ابو زکریا، ان کا پورا نام یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام ہے. عربوں کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کا تعارف کرواتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں شخص ہے، وہ اس کے باپ دادا اور پچھلی نسلوں تک جاتے ہیں. تو یہاں پر ان کا پورا نام یہ ہے. پھر تاریخ ولادت جو ہے ان کی وہ 631، آج سے کوئی 800 سال پہلے دمشق کے ایک گاؤں نوا میں پیدا ہوئے. ان کے دادا حزام وہاں آئے تھے، تو یہ نوا میں چونکہ پیدا ہوئے اس لیے ان کی نسبت نووی وہاں سے کی گئی، اور اس گاؤں کی نسبت کی وجہ سے آپ کو نووی یا نواوی کہتے ہیں. اور آپ بچپن سے ہی بہت زیادہ جو تھے وہ نیک سرشت والدین کی سرپرستی میں آپ پروان چڑھے، اور ان کی بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں، ان کی کرامات کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اسپیشل دی ہوئی تھی. ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ان کی عمر ابھی 7 سال تھی. 27ویں رمضان کی شب کو یہ میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے کہ آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ گئے. اب یہ چھوٹے ہیں، 7 سال کے بچے ہیں،
کہتے ہیں ابا جان یہ کیسی روشنی ہے جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے. اب سب گھر والے اٹھ گئے نا کہ کہاں روشنی ہے, کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں یقین ہو گیا کہ آج شب قدر ہے. مطلب اس قدر ان کو چھوٹے ہوتے سے ہی اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں. سے قبل یہ جو تھے قرآن کریم حفظ کر چکے تھے, یعنی اپنے بالغ ہونے سے پہلے قرآن حفظ کر چکے تھے, اور شب و روز یہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے, اور ان کو قرآن کی تلاوت اور حصول علم کا اس قدر شوق تھا کہ ہر وقت اسی چیز میں اپنا وقت گزارتے, اور کھیل کود سے ان کو شدید نفرت تھی. یعنی عام بچے جب کھیلتے تو یہ ان کے ساتھ کھیلنے نہیں جاتے تھے. امام صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں شیخ یاسین بن یوسف الزرکشی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 10 برس تھی. میں نے انہیں نوا میں دیکھا کہ بچے انہیں کھیلنے پر مجبور کرتے تھے, اور یہ روتے ہوئے ان بچوں سے دور بھاگ جاتے تھے, اور اس حال میں بھی تلاوت کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا, وہ ان کے اندر جو سپارک ہوتا ہے وہ بہت شروع سے ہی ہوتا ہے دین کا. ان کا بچپن سے ہی جو طریقہ ہوتا ہے, جو معاملات ہوتے ہیں, وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے ان کو کھیلنے کے لیے بلاتے اور مجبور کرتے, کیونکہ ہمارے تو 10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں اور وہ ابھی تک بیبیز ہوتے ہیں, اور کہاں یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں یہ قرآن حفظ کر چکے ہیں, بچے کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں تو یہ روتے ہوئے وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں, اور جب روتے ہیں تو اس حال میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور ان کی معصومیت اور قرآن کی محبت دیکھ کر یہ جو شیخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. میں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے قرآن پڑھانے والے جو ٹیچر تھے, استاد سے جا کر سفارش کی کہ اس بچے کا خصوصی خیال رکھا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم اور زاہد ہوگا, اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اب آج آپ دیکھیے کہ 800 سال کے بعد آج میں اور آپ امام نووی کی کتاب اربعین نووی پڑھ رہے ہیں. آپ اور میں نہیں جانتے ان کو کون ہے, آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل کا طریقہ, یا اللہ کے لیے خالصتاً کیا ہوا عمل, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہتی دنیا تک ایسے لوگوں کے حالات اور ان کے کام باقی رکھ دیتے ہیں. پیچھے نیت کیا ہو, صرف اللہ کی رضا, صرف اللہ کی ذات کے لیے جس نے عمل کیا ہو. پھر اس کے بعد اب دیکھیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ٹیچر کہنے لگے کیا آپ نجومی ہیں, یعنی آپ کو کیسے پتہ چلا. یہ کوئی شیخ جو ان کو دیکھ رہے تھے, تو نجومی آپ کوئی ایسے ہیں جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیسا بچہ ہے. تو یہ شیخ کہتے ہیں میں نجومی تو نہیں, ان کے آثار ہی کچھ ایسے ہیں, یعنی ان کے اندر مجھے ایسے اثرات نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے بارش ہونی ہوتی ہے نا, تو آپ کو نہیں پتہ ہونی ہے, لیکن جب آپ آثار دیکھتے ہیں, ہوا چل رہی ہے, یا کبھی آپ کو کہیں اسمیل آ جاتی ہے گیلی مٹی کی, یا کے بعد بارش ہی آئے گی. تو اس عمر میں کوئی بچہ قدر ٹورڈز قرآن ہو اور بچوں کے ساتھ وہ کھیلنا پسند نہ کرے, اور ہر وقت وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے, تو کیا یہ آثار نہیں ہے کہ یہ بچہ اسپیشل ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آثار ان کے کچھ ایسے دیکھے ہیں, اور جو وہ ٹیچر تھے انہوں نے ان باتوں کا ذکر ان کے والد سے کر دیا. تو پھر ان کے والد نے ان پر توجہ دی اور ان کے اوپر بہت فوکس کیا. زیادہ تعلیم کا ان کو شوق تھا. انہوں نے بچپن میں ہی فقہ کی کئی کتابیں جو تھیں وہ پڑھ لی تھیں. آپ دیکھیے, اور ہمارے ہاں بچے ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں فقہ کیا ہے, تو ان فقہ کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوگا. اور آپ کے والد جو ہیں, والد نے جب آپ کی قوت حافظہ اور آپ کے علم کا شوق دیکھا, تو آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے 639 میں اہل علم کے مرکز دمشق لے آئے, اور آپ کو ایک مدرسے میں داخل کروایا, اور وہاں پھر آپ نے فقہ شافعی کو پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا, اور بعض کتابیں تو زبانی یاد کر لیں. اور آپ نے مدرسہ میں قیام کے دوران خوب محنت کی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی جی بھر کے نہیں سوئے تھے, جیسے ہمارا سونا ہوتا ہے نا کہ آج نیند پوری ہوئی ہے, تو یہ نیند پوری کر کے کبھی نہیں سوئے تھے. پھر ایسے لوگ ہی جو ہیں جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ میریکلز کرتے ہیں. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ تنگ دستی اور تھی, اور اس کے ساتھ یہ بہت سادہ بھی تھے. ان کی طالب علمی کا زمانہ بہت تنگ دستی کے عالم میں انہوں نے بسر کیا, لیکن حدیث کی طلب اور حصول علم کے شوق میں انہوں نے ہر چیز کو, تنگ دستی کو, تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کیا.
آپ کو ان کو کھانے کی کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لباس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان کو جیسا لباس ملتا یہ پہن لیتے، جو میسر ہوتا وہ صبر شکر کر کے کھا لیتے، اور اکثر وقت جو ہے ان کا کتابوں میں کے پڑھنے میں، عبادات میں اور ریاضت میں صرف ہوتا تھا۔ یہاں تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اتنی سادگی تھی ان کی لائف سٹائل میں کہ اہتمام سے غسل کی خاطر یہ کبھی حمام بھی نہیں گئے تھے، ایک سادہ غسل کرتے۔ اور ان کے ایک ساتھی ہے رشید بن معلم کہتے ہیں کہ میں نے محض اس لیے ان سے علیحدگی کر لی کہ آپ غسل کے لیے حمام نہیں جاتے تھے اور خوراک اور لباس کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، بس سادہ غسل، سادہ لباس، سادی خوراک، پھل اور کھیرا کھانے سے یہ پرہیز کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ ان چیزوں کے کھانے سے جسم میں تراوت آ جائے گی، یعنی جسم میں تھوڑی سی تری آ جائے گی اور مجھے نیند زیادہ آنے لگے گی۔ زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ مقصد بہت بڑے تھے نا، اور کہتے ہیں کہ دن رات میں صرف ایک بار سحری کے وقت یہ کھانا کھاتے تھے اور تکلفات سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ اہل شام برف استعمال کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی برف استعمال نہیں کی تھی۔ اور پھر جو سب سے اسپیشل بات، میں ان کی زندگی کے بارے میں جب پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی، اور کثرت مطالعہ اور عبادت میں اتنا زیادہ ان کا انٹرسٹ تھا کہ وہ ان چیزوں پہ دھیان ہی نہیں کیا ہوگا۔ اور 650 میں والد کے ہمراہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ اور مسلک کے بارے میں ان کا آتا ہے کہ ویسے تو یہ شافعی مذہب کو فالو کرتے تھے، شافعی اسکول آف تھاٹ کو، لیکن بائس نہیں تھے، متعصب نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی جو تصانیف، جو بکس لکھی ہیں، اس میں انہوں نے حنفی فقہ کو بھی بہت زیادہ کاپی کیا ہے، اور جہاں کہیں فقہ شافی کا کوئی مسئلہ دلائل کے اعتبار سے ان کو لگا کہ یہ جو شافی فقہ ہے یہاں کمزور پڑ رہی ہے، تو وہاں انہوں نے پھر وہاں سے ہٹ کے جو مضبوط بات تھی، جو راجح بات تھی، اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اور ان کی جو تصانیف ہیں، جو بکس انہوں نے لکھی ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں عبارات کی سہولت موجود ہے، دلائل کی وضاحت ہے، اور پھر فقہا کی انہوں نے آراء کو اس میں کور کیا ہے۔ اور بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے ایک جو ہے، جو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اربعین نووی کی اکٹھی کی ہوئی 40 احادیث۔ اور پھر وفات ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وسعت علم کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاق بہت بلند تھا، کردار بہت اچھا تھا، بہت صالح اعمال کرتے تھے، باعمل عالم تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اخلاص والے تھے، اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ اور پھر 676 کو فلسطین تشریف لے گئے اور القدس اور الخلیل کی بھی زیارت کی، اور زندگی کے آخری ایام میں اپنے وطن نواں تشریف لے آئے، وہیں بیمار پڑ گئے، اور آخر کار 24 رجب کو 676 ہجری بروز جمعرات علم اور فضل کا یہ آفتاب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 45 سال ان کی زندگی ان کو ملی، اور آپ دیکھیں کہ اس 45 سالہ زندگی میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ 20 سے 22 کتابیں تو اس وقت میرے سامنے ہی ہیں جو کہ ان کی تصانیف ہیں۔ اس میں ریاض الصالحین ہے، اور ایک جو آپ کے پاس ہے المنہاج فی شرح صحیح المسلم ہے، اور اسی طرح بہت سی اور کتب ہیں جو انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب۔ تھوڑا سا یہ تعارف تھا، لیکن میں ابھی آپ سے جب یہ تعارف کروا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ 800 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور کس لیول کا وہ کام کرتا ہے کہ 800 سال بعد بھی آج ہم ان کا پورا بایوگرافی ان کی پڑھ رہے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری موت سے پہلے بھی ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جو باقی رہ جائے۔ کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے، مضبوط درخت کی طرح، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ لوگ لگانے والے چلے جاتے ہیں اور وہ درخت پھل دیتا ہے، وہ درخت چھاؤں دیتا ہے، وہ درخت آکسیجن دیتا ہے، اور وہ درخت فائدہ مند رہتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی کے انڈر ہم جو اگلی حدیث ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث، اصلاح نیت کی ضرورت اور اہمیت۔
ان امیر المؤمنین. اب دیکھیے آپ کے سامنے میں عربی ٹیکسٹ بھی ضرور پڑھوں گی حدیث کا، کیونکہ یاد رکھیے عربی ٹیکسٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. شروع میں آپ کو مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ عربی ٹیکسٹ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ان کی سمجھ آنے لگے گی، ان سے آپ فیملیئر ہو جائیں گے. کیونکہ ٹرانسلیشن تو میں آپ کے سامنے پڑھ ہی دوں گی، لیکن اللہ کے رسول کے الفاظ تو عربک میں ہے نا، تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو ہم پڑھیں گے اور ہم ورڈ ٹو ورڈ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے. چلیے، ان امیر المؤمنین، ان سے امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ابی حفص، ابو حفص عمر بن خطاب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بیٹے الخطاب، خطاب کے، رضی اللہ راضی ہو اللہ عنہ ان سے، قالا کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمعتو سنا میں نے. سمع آپ سنتے ہیں نا اردو کا لفظ سماعت سے، تو سماعت سے ہی یہ لفظ ہے سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ رسول سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول سے میں نے سنا، یقولو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انما بے شک، انما بے شک، الاعمال اعمال بالنیات، بن بی ساتھ، عربی میں لفظ جب بھی بی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ساتھ، تو بالنیات نیتوں کے ساتھ ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں تو نیت تو اردو کا لفظ ہے اور نیات جو ہے وہ نیتیں جمع آ گیا اور بی ساتھ، تو اب ساتھ ساتھ اس کو ٹیلی کرتی جائیے، وا اور انما بے شک، پھر ریپیٹ ہو گیا، لکلی واسطے، لی لیے، واسطے ہر، یعنی ہر ایک کے لیے، ہر امرئن ہر شخص کے لیے، امرئن شخص کے لیے، ما جو، نوا اس نے نیت کی، فمن تو جو کوئی، کانت ہو، ہجرتہ ہجرت اس کی، اللہ طرف اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، فہجرتہ تو ہجرت اس کی، اللہ طرف اللہ کے ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، اور من جو، کانت ہو، ہجرتہ ہجرت اس کی، للدنیا دنیا کے لیے، یصیبہا حاصل کرے اس کو یعنی دنیا کو، او امرأۃ یا کوئی عورت، ینکحھا نکاح کرے اس سے، فہجرتہ تو ہجرت اس کی، الی طرف، ما جو، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، الیہ اس کی طرف، رواہ البخاری والمسلم اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی صحیحین میں یہ حدیث آئی ہے. اور میں اب اس کا رواں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار اور ہر اس شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی، یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے عمل کیا. جس کی ہجرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کی اس نے ہجرت کی. تو اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا بخاری میں بدء الوحی میں باب باندھا ہے اس کو امام بخاری نے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ آتی ہے. اور تھوڑے سے ان کے الفاظ کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یہ جو آیا نا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ابی حفص عمر، تو ابی حفص جو ہے یہ حضرت عمر کی کنیت ہے، اور النیات جو ہے وہ نیتوں کی جمع کے لیے لفظ آیا ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت کا معنی ہے ارادہ کرنا. ایز اے ٹرمینالوجی عام اصطلاح میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو نیت ایسے ارادے کو کہتے ہیں جس کے بعد ہم عمل کریں. ٹھیک ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ ایسا ارادہ کہ جس کے بعد ہم عمل کریں، جو فعل کے ساتھ ہو، یعنی اس کے بعد کوئی عمل سامنے آئے، ایکشن، کوئی آپ نے تھاٹ آپ کے دل میں آئی اور اس کے بعد آپ اس کو کر گزرے. ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ترک کرنا.
ہجرت کا جو لفظ ہے نا، ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو ہجرت کا ڈکشنری میننگ ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا. اور شرعن اور شریعت میں اگر ہم دیکھیں، شریعت میں جیسے دین کے لیے، دین میں ہم استعمال کرتے ہیں نا ہجرت کا لفظ، تو دینی اصطلاح میں ہجرت سے مراد کیا ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانا، یعنی ایسی جگہ جہاں آپ اپنے مذہب کو، دین اسلام کو صحیح طرح پریکٹس نہ کر سکیں، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں. جیسے ہم نے ہجرت کے بارے میں پڑھا سیرت النبی میں، ہجرت حبشہ ہوئی تھی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی تھی، اور اس طرح ہجرت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہے، جو بھی ہم نے یہ پڑھا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ہجرت ریا اور دکھاوے سے یا کسی دنیا کے مقصد سے پاک ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان اپنی دنیا کے فائدے کے لیے، کہیں کمائی کم ہے تو وہ کسی اور ایسے ملک میں مائیگریٹ کر جاتا ہے جس ملک میں اس کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں اس کی جاب کے، تو یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. تو اس کا مقصد جو ہے نیت اس میں نیکی نہیں ہوگی. اس کا مقصد ہجرت کا کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا. تو ایسی ہجرت مقبول ہے، اس کو جزا ملے گی. لیکن اگر کوئی ہجرت دنیا کے حصول کی خاطر کر رہا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں ثواب کی نیت بھی اگر وہ کر لے تو وہ بھی اس کو ثواب کا جو لیول ہے وہ نہیں وہ اچیو کر سکتا. ثواب کب اس کو ملے گا؟ جب وہ نیت میں کیا ہو؟ اللہ اور رسول کی رضا. دین کو پریکٹس کرنا اس کو کسی ایک جگہ مشکل لگ رہا ہے تو وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے. یاد رکھیے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ دین کے اصولوں میں سے ہے. اصول کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے اوپر عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جس کے اوپر سب چیزیں بیس کرتی ہیں. تو بندہ مومن کی جو نیت ہے نا، اس کے اوپر اس کے اعمال کی بلڈنگ بیس کر رہی ہوتی ہے. کسی عمل کے پیچھے اگر اچھی نیت ہے تو وہ اچھی نیت اس انسان کو مضبوطی بھی دیتی ہے، استقامت بھی دیتی ہے، اور اس کو قائم کرتی ہے. اور ہر عمل بھی جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ارادہ ہے؟ آپ کو بھوک لگی، آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے کھانا کھا لیا. آپ کی نیت کیا تھی؟ بھوک مٹانے کی. تو اسی طرح یہ تو دنیا کا کام ہو گیا. کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ارادہ یا نیت ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا چاہنا ایک نیت ہے، دوسری نیت دنیا کا حصول ہے. یہ بالکل اس طرح آپ اس کو سمجھیے کہ آپ ایک درخت لگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے آم کا بیج ڈالا زمین کے اندر، تو وہ درخت جب بڑا ہوگا، اس پر پھل آئے گا تو اس پر آم ہی اگے گا، اس پر اسٹرابیریز یا اورنج نہیں اگے گا. پھر اس کے بعد ایک تو یہ کہ کیفیت کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ آپ نے آم کا جو بیج ڈالا وہ کس کوالٹی کا تھا، وہ کون سی بریڈ کا تھا، اس کا کتنا اچھا اس کی پرفارمنس ہوگی، وہ اس پہ بیس کرے گا. جتنی اچھی نسل کا آپ بیج ڈالیں گے اتنی اچھی نسل کا پودا آئے گا، اتنی کوالٹی کا بیج ہوگا اتنا اچھا پھل آئے گا. تو جتنی اچھی اور جتنی خالص ہماری نیت ہوگی دنیا اور آخرت میں اتنا اس کا اجر اور فائدہ ملے گا. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہے؟ اگر میں چاہوں گی کہ یہ جو اسپیشلی حدیث کا سیشن ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ انٹریکٹیو رہا کیجئے، تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو اسٹڈی جب ہم کریں گے، آپ کے کامنٹس میں، آپ کے کامنٹ باکسز میں آپ کے کامنٹس لوں گی، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے انشاءاللہ سیکھ سکیں گے. حدیث میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی عمل سر انجام دے ہیں، اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو شخص کوئی کام کرے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے، یعنی غرض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، مال کی طلب ہو، کوئی جاہ ہو، کوئی تعریف کا شوق ہو، یا اپنی کوئی اٹینڈنس لگانا ہے کہ میری اٹینڈنس، میری حاضری لگ جائے اس عمل میں، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں گا.
یعنی اس کے بندے کی اس کی مدد نہیں کروں گا، وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کے شرک والے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، یعنی دنیا میں بھی میری مدد اور تائید ایسے شخص کو نہیں ملے گی، اور آخرت میں بھی رحمت یا مدد کا کوئی حصہ یا صلہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر سیکھنے کی بات یہاں تک کیا ہے، بیسیکلی ہم نے جو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کے تمام اعمال جو قبول کیے جائیں گے نا، وہ ان کے پیچھے ان کے اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے پیچھے وہ چھپی ہوئی نیت دیکھی جائے گی۔ کئی مرتبہ ہم نیکی کے کام کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے ڈر کے، کسی کو دکھانے کے لیے، یا یوں ہی۔ اچھا بسا اوقات ہم نے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ریا کے لیے کرنا ہے یا ہم نے کسی کو دکھانا ہے، یوں ہی کرتے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اچھا کام ہے، اچھا کام کرنا اچھی بات ہے، بس اس کے پیچھے نیت اللہ سے اجر و ثواب بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات اللہ کی ذات کی رضا بھی نہیں ہوتی، بس چونکہ ہم اچھے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے، وہ اسی لیے کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے نیتوں کی بھی ریوائیول کی ضرورت رہتی ہے، نیتوں کو ریوائیو کرتے رہا کریں۔ پھر عمل کرنے والے کی نیت اگر درست ہے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، مقبول ہوگا، اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہیں ہوگی تو بظاہر وہ عمل کی کوانٹٹی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا چیریٹی ورک ہی کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت نماز کیوں نہ ہو، لیکن اس کے عمل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل اس کے لیے باعث وبال بنے گا، باعث گناہ بنے گا۔ اور یہ بات میں نے کیسے کہی؟ وہ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم رب زدنی علما کے سیشن میں بھی اس حدیث کو کور کر چکے ہیں کہ قیامت کے روز 3 لوگ لائے جائیں گے جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ ایک قاری، ایک سخی، ایک شہید، اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ باری باری ان سے ان کے اعمال کے متعلق دریافت کرے گا۔ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، زندگی بھر لوگوں کو سکھایا۔ سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دیا ہوا مال نیکی کے ہر راستے میں خوب لٹایا۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دشمنوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ جنگ کرتے ہوئے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ضرور تھا، مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، تو تم کہلوائے جا چکے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بھل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں۔ اور اللہ سخی سے فرمائے گا واقعی تو نے مال خرچ کیا، مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری تعریف کریں۔ اسی طرح شہید سے فرمائے گا تو نے کفار سے لڑائیاں ضرور کی تھیں، مگر تیری نیت اور ارادہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر کہیں۔ تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، لہٰذا آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یاد رکھیے اخلاص نیت، اخلاص کیا ہے؟ خالص ہونا۔ اور کس کا؟ نیت کا خالص ہونا۔ اور خالص عمل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو خالص دودھ ہوتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں عام دودھ جو ہوتا ہے، ان دونوں کی کوالٹی میں، ان کی افادیت میں، ان کے فائدے میں، ان کی صحت کے بخشنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اسی سے آپ سمجھیے کہ جو عمل صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا وہ کتنا فائدہ مند ہوگا، دنیا میں بھی کتنا فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی کتنا فائدہ مند ہوگا۔ تو اخلاص نیت کی اہمیت یاد رکھیے اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل درجے کی قبولیت تک بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے احادیث میں آیا کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر نیت کے بعد اس کو عمل کر لے تو اس کو کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے صرف ارادہ کیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، ایک اجر مل گیا، اور جب کر گئے اس کو تو پھر 10 گنا تک ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ اب آپ کے لیے کویسچن ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کویسچن کا آنسر کریں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں ثواب 700 گنا تک مل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حدیث میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس طرف ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ صرف نیت کرنے پہ کیسا کیسا اجر ہے۔
اس میں حدیث ایک آتی ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے، یعنی وہ نیت کر کے سویا تھا کہ مجھے اٹھنا ہے، لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں سکا، تو اس کے عمل کا ثواب اس کو مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی، اور جو وہ نیند پوری کرتا ہے تو وہ نیند اس کے رب پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر وہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرک قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا عمل ہے جس میں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ اس حد تک برا ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے لیول پہ بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ میں نے بات کیسے کی، اس کی دلیل میں ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی کہ جو شخص لوگوں کے دکھاوے کی خاطر نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ کرے۔ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر نماز، روزہ یا صدقہ جو ہے یہ بہت غور طلب باتیں ہیں۔ دیکھیے بسا اوقات ایون آپ اس میں اسپیشلی اپنے بچوں پہ غور کریں کہ جب ہم بچوں کو نماز سکھا رہے ہوتے ہیں تو بچے اکثر نماز پڑھتے نہیں ہیں، آ کے کہیں گے ہم نے پڑھ لیا۔ چھوٹے بچے جب روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ روزہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ چپکے سے پانی پی لیں گے۔ صدقے کی تو بات خیر بچے نہیں کرتے، وہ عموماً بڑے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا۔ لیکن ابھی پہلے ہم ذرا بچوں کی بات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب بچوں کو ہم تربیت کر رہے ہیں نا، آپ ان کو نماز کا کہہ رہے ہیں، روزے کا کہہ رہے ہیں، آپ کو انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو ایسے میں تربیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ ان کو یہ مت کہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے اچھا نماز پڑھی، اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ اللہ کی نظر میں تھے، اللہ آپ کو واچ کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی نماز سنی ہے، اللہ نے آپ کا روزہ دیکھا ہے، اللہ آپ کو غیب اور حاضر ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز بچوں کے اندر اخلاص لے کر آتی ہے کہ بچوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہم کہیں بھی جائیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وائس ورسا بڑوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ کوئی اگر عمل ہم نہیں کر پا رہے تو اس میں سوچئے کہ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں۔ جب ہمیں یہ بات کا احساس ہوگا اس بات کا کہ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں تو دکھاوے والی چیزیں بہت حد تک چھٹ جائیں گی۔ پھر ہمیں احساس ہوگا کہ صرف لوگ ہی نہیں دیکھ رہے، ہمارا رب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اصل میں ہماری جو تربیت ہوئی ہے نا، ہم سب کی جو وہ ہم ہمیشہ سے ایک جملہ سنتے بڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ہم نے لوگوں کا خوف پال لیا اپنے اندر، ہم نے لوگوں سے ڈرنا سیکھ لیا، ہم لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے ڈر سے کاموں سے رک جاتے ہیں، اور وہی تربیت ہم اپنے بچوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصلاح طلب بات کیا ہے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم نے نکلنا ہے اور اللہ کے ڈر کو دل میں لے کے آنا ہے، تو نیت کی اصلاح بھی تبھی ہوگی۔ تو جو شخص لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ کرے، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں۔ صدقہ تو اسپیسیفکلی کئی دفعہ ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس وقت تو نہیں بتاتے، لیکن بعد میں ہم اپنی فرینڈز میں یا فیملی میں بیٹھ کے بتاتے ہیں میں بہت دیتی ہوں، میں نے بہت دینا دلانا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے بہترین صدقہ، عرش کے سایہ نصیب کرنے والا صدقہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رجل تصدق بصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، ایسا شخص قیامت کے روز اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں موجود ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ایسا عمل ہے؟ اب آپ کے لیے پھر ایک کویسچن ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو عرش کا سایہ نصیب کروا رہا ہے؟ صدقہ نہیں، مخفی صدقہ، چھپا ہوا صدقہ۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے وہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، اور ریا کو بھی شرک کہا گیا، شرک اصغر۔ تو یاد رکھیے اخلاص نیت میں اگر ریا ہے کسی بھی لیول پر ہے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے اتنی محنت سے اپنا پیسہ جمع کر کے صدقہ کیا اور دکھا دیا، بتا دیا، اپنی ضرورت کو کٹ ڈاؤن کر کے صدقہ کیا اور لوگوں میں اس کو ظاہر کر دیا، تو وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ان تمام احادیث سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ دین میں اصلاح نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور یاد رکھیے ہماری نیتوں پر ہی ہمارے انجام کا دار و مدار ہے. ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو. تو وہ کب ہوگا؟ جب انسان وہ عمل کرے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو. اب ایک حدیث کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے بات کو کنکلوڈ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 3 باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھنا. 3 باتیں کیا ہیں؟ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی. قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری چیز، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جس کسی پر ظلم ہوا اور وہ صبر کرے، یعنی ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کرے، صبر کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی ایسا جملہ بول دیا، کوئی طعنہ کر دیا، اپنے حسد میں آپ کو کچھ کہہ دیا، اس کو کبھی پلٹ کے جواب نہ دیں. مقابلے بازی میں کوئی جملہ بول دیا، کبھی پلٹ کے جواب نہ دیں. یاد رکھیں جب آپ پلٹ کے جواب نہیں دیں گے تو اللہ عزت کو بلند کرنے والا ہے، وہ اللہ عزت میں اضافہ فرمائے گا. آپ پر ظلم کیا ہوا؟ آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کوئی اپنے حسد میں آ کے یا کوئی مقابلے بازی میں آ کے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی جملہ بول گیا. اب آپ کو لگا آپ پر ظلم ہو گیا، آپ نے پلٹ کر اس کو ایسی باتیں سنا دی، تو وہ عزت نہیں ملی، آپ اور نیچے ہو گئے. تو عزت کمانی ہے تو خاموش ہو جائیں. اس کے بعد کیا؟ ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو شخص مانگنا شروع کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے. استغفر اللہ، یعنی وہ ہر قسم کے مال اور دولت کے باوجود مانگتا ہی رہتا ہے. اور پھر فرمایا ایک اور بات میں بیان کرتا ہوں، اسے بھی یاد رکھنا. یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال اور دولت اور علم سے نوازتا ہے، اور وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے. تو ایسا آدمی سب سے اچھا، سب سے افضل ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور دولت نہ دے، مگر وہ سچے اور اخلاص والی نیت کے ساتھ کہے کہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں فلاں کی طرح اچھے عمل کرتا. حالانکہ اس کی صرف نیت ہے، دوسرے کا عمل ہے، لیکن دوسرے کا عمل تاہم دونوں کا اجر اور ثواب برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ملا نہیں، لیکن اس کی نیت بہت اچھی ہے، یہ کرنا چاہتا ہے. تیسرا وہ شخص جسے اللہ مال دیتا ہے اور علم سے محروم ہوتا ہے، ایسا شخص وہ مال کو بے تحاشا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ کے حقوق جانتا ہے اور ادا کرتا ہے. یہ سب سے برا ہے. اور اسی طرح چوتھا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، نہ مال، لیکن کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا، حالانکہ صرف نیت ہے. اور یہ ایسا شخص بھی دوسرے کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہے. استغفر اللہ. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں نیت کی کتنی اہمیت اور امپورٹنس ہے، اور نیت کتنی ضروری ہے. تو اس کے لیے اب کرنے کا کام کیا ہے؟ جو پہلی حدیث ہم نے 40 نووی میں پڑھی، وہ کیا؟ جو ہمارے دین کا اصول ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کے پیچھے ضرور یہ چیک کرے کہ نیت کیا ہے. آپ جب بھی یہ کلاس اٹینڈ کرنے لگیں، آپ شیئر کرنے لگیں، آپ کوئی بھی دین کا کام کرنے لگیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو فوکس کر لیں کہ یہ صرف میرے رب کی رضا کے لیے ہے. اس میں کسی کی خوشنودی یا کسی کے آگے نیک بن کے دکھانا مقصود نہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو دکھا دیتے ہیں تو اللہ ہمیں پھر دوسروں کے حوالے کر دے گا، دوسروں کے پاس اجر لینے بھیج دے گا قیامت کے دن. دوسرے ہمیں کیا دیں گے؟ وہ تو خود بھی کمزور ہوں گے. تو یاد رکھیے یہ جو بچپن سے جملہ ہمارے اندر انڈیوس ہوا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، اور ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس سے ہم نے انشاءاللہ اوپر اٹھنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جی ایک اور بات ہے کہ
700 گنا جو بھی ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ البقرہ میں آپ نے اگر پڑھا ہو کہ کوئی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ایک بھی دانہ خرچ کرتا ہے تو وہ 700 ٹائم صدقہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوگا، اگر نیت کی درستگی ہے. جتنی نیت خالص ہوگی صدقہ اتنا ملٹیپلائی 10 گنا بھی ہوگا، اور کچھ صورتوں میں وہ صدقہ 700 گنا بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.